الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين صدق الله العظيم. محترم حضرات، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ کل یہاں تک ہوا تھا کہ بھائیوں نے آ کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے جھوٹ بولا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے میں ذبح شدہ بکری کا خون لگا کر اپنے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے ابا کے سامنے پیش کیا کہ دیکھیے بھیڑیے نے اس کو کھا لیا ہے، یہ کپڑے کے اوپر داغ دھبے دیکھیے خون لگا ہوا. بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ وہ لوگ ایک بھیڑیے کا کان پکڑ کر بھی لائے ساتھ میں. جنگل سے کسی طرح 10 بھائی ہے، 10 بھائی مل کر ایک بھیڑیا پکڑنا کوئی مشکل نہیں ہے. تو روایات میں لکھا ہے، تفسیری روایات میں، کہ انہوں نے ایک بھیڑیے کو بھی پکڑ لیا اور پکڑ کر لا کر ابا کے سامنے پیش کر دیا کہ دیکھیے یہی ہے وہ کمبخت جس نے ہمارے بھائی کو کھایا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کرتے کو دیکھتے ہی سمجھ لیا کہ کرتا کہیں سے پھٹا نہیں ہے، خون لگایا ہوا ہے اس کے اوپر. مطلب یہ ہے کہ یوسف کو بھیڑیے نے نہیں کھایا. ان کو تو پہلے ہی اطمینان ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھیڑیے سے پوچھا، اے بھیڑیے کیا تو نے میرے یوسف کو کھایا ہے؟ بھیڑیے سے پوچھا، جانور سے. اللہ تعالیٰ نے بھیڑیے کو زبان دے دی. بھیڑیے نے جواب میں دیا کہ حضرت میں سچ بولتا ہوں کہ میں نے یوسف کو کھانا تو دور کی بات، میں جانتا بھی نہیں کہ یوسف کون ہے، میں نے دیکھا ہی نہیں. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، اچھا تم یہاں ہمارے شہر میں کیوں آئے تھے؟ کنعان میں، ملک شام میں کنعان ایک جگہ ہے، وہاں وہ رہا کرتے تھے. ہمارے یہاں تم کیوں آئے؟ تو بھیڑیے نے کہا کہ حضرت میں اپنے رشتہ داروں سے ملنے آیا تھا. تو یہاں سے ایک مسئلہ آپ کو یہ بھی سمجھ میں آیا کہ جانوروں کے اندر بھی رشتہ داروں سے ملنے کا ان کا ایک کلچر ہے، ان کی ایک عادت ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے بھی ملنے جلنے آتے ہیں. وہ پہچانتے ہیں کہ یہ ہمارا ماموں ہے یہ ہمارا فلاں ہے فلاں ہے. انسان اگر اپنے رشتہ داروں کو بھول جائے، وہ بھی رمضان جیسے موقع پر، اڑوس پڑوس میں تو سحری افطاری میں آئٹم تبدیل ہو رہا ہے، لیکن رشتہ دار کے گھر میں کچھ نہیں بھیجتے ہیں. ہمارا کوئی بھائی ہے، بیچاری غریب بہن ہے، یا اور کوئی رشتہ دار ہے، ماموں وغیرہ ہے، اس کے گھر میں کوئی سامان نہیں بھیجتے. عید کے موقع پر ایک چمچہ رسگلہ بھی لے جا کر نہیں دیتے، کیونکہ رشتہ داروں سے حسد ہے، جلن ہے. اڑوس پڑوس کامیاب ہو جائے کوئی بات نہیں، میرا بھیا کو سدھرنا ہے، میرا فلاں رشتہ دار آگے نہیں بڑھنا. ایسی عادت ہے، اللہ حفاظت فرمائے.
بہرحال اس کے بعد کیا ہوا، ایک قافلہ وہاں سے گزرا، مدین سے وہ جا رہے تھے ملک مصر میں، مصر کو وہ جا رہے تھے، راستہ بھول گئے، بلکہ اللہ نے راستہ ان کا بھولا دیا اور وہ لوگ اس کنویں کے آس پاس پہنچ گئے۔ جب وہاں پہنچے تو سب کو پیاس لگنے لگی، اللہ نے پیاس ڈال دیا ان کے اندر، پیاس لگنے لگی۔ قافلے میں سے سب نے مل کر کے ایک آدمی کو مقرر کیا، مالک اس کا نام تھا، مالک بن زعر، مختلف نام ہے اس کے، روایت میں مختلف الفاظ کے ساتھ، بہرحال تو مالک اس کا نام تھا، اور کہا کہ جاؤ تم جا کر کے تلاش کرو آس پاس میں کہیں پانی ہے کیا۔ چنانچہ وہ پانی کی تلاش میں نکلے تو وہ کنواں مل گیا، چنانچہ اس نے رسی وغیرہ لیا، ڈول وغیرہ بنایا، کنویں کے اندر وہ ڈول ڈال دیا اور رسی کھینچنے لگا۔ تو جب ڈول کو ڈالا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے پاس کوئی مدد بھیجی ہے، چنانچہ وہ اس کے اوپر لٹک گئے، رسی کو پکڑ کر کے آپ لٹک گئے کہ اللہ نے میرے لیے کوئی مدد بھیجی ہے، اب جان بچنے کا راستہ اللہ نے نکال دیا ہے۔ 3 دن کے بعد یہ ہوا، 3 دن تک تو ان کا بڑا بھائی یہوذا یا یہودا دونوں طرح نام ہے، وہ کھانا لا کر دیا کرتے تھے، آیا جایا کرتے تھے۔ اب چوتھے دن یہ واقعہ پیش آیا، جب مالک نے رسی کو کھینچا اور ڈول اوپر کو آیا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ بڑا ہی حسین و جمیل خوبصورت لڑکا ہے۔ جب اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو بے ساختہ اس نے چیخ کر کے کہا، یا بشرا ھذا غلام، ارے خوشی کی بات سنو، یہاں تو کنویں کے اندر ایک حسین و جمیل بچہ نکل کر کے آیا ہے۔ سب کو چلا کر کے اس نے کہا، اور وہاں تو کوئی تھا نہیں کیونکہ قافلے والوں نے اس کو تلاش کرنے کے لیے بھیجا تھا، تو اس نے چیخ کر کے جو کہا، تھوڑے ہی آدمیوں تک آواز پہنچی تو وہ لوگ بھاگ بھاگ کر کے آئے، دیکھا کہ بڑا ہی حسین و جمیل بچہ ہے، اس کو اپنے قریب کیا، بوسہ دیا، جو بھی کرنا ہوگا۔ اس کے بعد انہوں نے آپس میں بیٹھ کر ایک پلان بنایا، یہ بچہ بڑا ہی خوبصورت ہے، اس کو بیچیں گے تو بہت پیسہ ملے گا، اس کو بیچیں گے تو بہت پیسہ ملے گا، چلو اس کو چھپا کر کے رکھ لیتے ہیں، اس کو چھپا کر کے رکھ لیتے ہیں، ہمارا جو مسافرین کا قافلہ ہے ان کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، چھوٹا سا بچہ ہے نا، چھپا کر کے رکھ لیں گے، چھپا کر کے مطلب بوریے کے اندر، تھیلے کے اندر بند کر کے رکھنا نہیں۔ بہت بڑی جماعت ہے، جا رہی ہے، کوئی پیدل آ رہا ہے، کوئی اونٹ کے اوپر ہے، کوئی گھوڑے کے اوپر ہے، اتنی لمبی چوڑی جماعت کے اندر نظر نہیں آتا کہ کس کے پاس کیا ہے، کسی کے ذہن میں ہوگا بھی نہیں کہ کون کون گھر سے کیا کیا سامان لے کر کے آیا تھا، بچے کتنے، بڑے کتنے۔ بہرحال انہوں نے اس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو مال تجارت سمجھ کر کے چھپا لیا کہ یہ ایکسپورٹ کرنے کا سامان ہے، اس کو بیچیں گے تو موٹا پیسہ ملے گا۔ جب یوسف علیہ السلام کو لے کر کے آگے بڑھے تو کنواں رونے لگ گیا۔ وہ جو کنواں تھا جس کے اندر 3 دن تک حضرت یوسف علیہ السلام رہے، وہاں سے جب نکل کر باہر آ گئے تو کنویں کی جو دیواریں تھیں وہ سب چیخ چیخ کر کے رونے لگ گئی۔ اس کی آواز تو کسی کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ دیواریں رونے لگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب کوئی نیک بندہ مر جاتا ہے، جب کوئی نمازی بندہ مر جاتا ہے، نیک بندہ مر جاتا ہے، تو وہ زمین روتی ہے جہاں پر وہ نماز پڑھا کرتا تھا، جس جگہ وہ چلا پھرا کرتا تھا،
وہ زمین روتی ہے، ہائے وہ نوجوان کہاں چلا گیا جو میرے پاس بیٹھ کر کے قرآن پڑھتا تھا، میرے اوپر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتا تھا، رو رو کر دعائیں مانگتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت جب اس کے اوپر پڑتی تو میرے اوپر بھی پڑ جاتی تھی۔ بہت زمین کا وہ حصہ روتا ہے۔ اور آسمان میں ایک دروازہ ہوتا ہے، آسمان میں 2 دروازے ہوتے ہیں ہر آدمی کے لیے آسمان میں 2 دروازے، ایک اوپر سے نیچے آنے والی چیزوں کے لیے، ایک نیچے سے اوپر جانے والے اعمال کے لیے، 2 دروازے۔ تو نیچے سے اوپر کو جاتے ہوئے جو دروازہ کھلا کرتا تھا وہ بھی روتا ہے، ہائے افسوس وہ آدمی کہاں چلا گیا۔ روزانہ کبھی اس کی نماز آیا کرتی تھی میرے راستے سے، کبھی اس کا روزہ آتا تھا، کبھی اس کی تلاوت قرآن آیا کرتی تھی، کبھی ذکر آتا تھا، کبھی حج ہے، کبھی زکوٰۃ ہے، کبھی صدقہ خیرات ہے، مختلف قسم کے اعمال میرے اندر سے گزر کر اللہ کے پاس جاتے تھے۔ تو آسمان کا وہ دروازہ بھی اس کے لیے روتا ہے۔ بہرحال کنویں کی دیواریں رونے لگ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بھائی آیا، بڑا بھائی، کھانا لے لے کو پارسل، بھائی کو کھانا پہنچانے کے لیے آیا۔ آ کر کے کھانا اندر ڈالا، رسی وغیرہ میں لٹکا کر کے، لینے والا ہی نہیں ہے۔ پورا جھانک کر کے دیکھا ادھر ادھر، اندر تو یوسف ہے نہیں۔ ارے کہاں چلا گیا یوسف؟ 3 دن تو یہی تھا۔ فوراً بھاگ کے گھر گیا اور پوری گینگ کو بلا کے لایا، 9 لڑکے سب کو پکڑ کر کے لایا کہ یوسف نظر نہیں آ رہا ہے، کہاں چلا گیا معلوم نہیں، اگر یہ واپس گھر آ جائے گا تو پھر ہماری خیریت نہیں۔ ابا جان سے ساری بات یہ بتا دے گا کہ ہم لوگوں نے پلان بنا کر کے اس کو قتل کرنا چاہا اور ہم نے اس کو لاسٹ میں مشورے سے طے کر کے کنویں میں ڈال دیا، ہماری خیریت نہیں ہوگی، پکڑو یوسف کو، تلاش کرتے ہیں۔ سب تلاش میں نکلے، جنگل میں بہت تلاش کیا، آگے پیچھے ادھر ادھر دیکھا تو دور سے ان کو ایک مسافرین کی جماعت جاتی ہوئی نظر آئی۔ کہیں اونٹ کے نشان ہے، گھوڑے کے نشان ہے زمین کے اوپر، اس سے ان لوگوں نے پہچان لیا کہ یہاں پر کچھ لوگ گئے ہیں، تو راستہ پکڑ کر کے پہنچ گئے۔ جا کر کے یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیا۔ اب ان کو کیا کہا جائے، تو پھر ایک پلان بنا کر کے ان سے جا کر کے کہا کہ دیکھو یہ جو تمہارے پاس بچہ ہے نا، یہ بچہ ہمارا نوکر ہے، غلام ہے۔ بھائی کے بارے میں کیا بول رہے ہیں؟ یہ کون ہے؟ ہمارا غلام ہے، ہمارے گھر میں کام کرنے والا ہے، یہ بھاگ کر کے آ گیا ہے، یہ بھاگ کر کے ہم سے چھوٹ کر کے آ گیا ہے۔ اور یوسف علیہ السلام کو بھی آنکھوں ہی آنکھوں میں ڈرا کر کے کہہ دیا، ہمیں جو بولتے ہی وہ بولنا، وہ بچہ ہے۔ ڈر گیا یوسف علیہ السلام، ڈر گئے، لہذا انہوں نے پوچھا ارے بھائی تم کون ہو؟ تو اس نے کہا یہ لوگ سچ بول رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا ہاں میں وہی ہوں جو یہ بول رہے ہیں، اقرار کر لیا۔ پھر ان لوگوں نے چاہا کہ یہ جو مسافرین کی جماعت ہے یہ بچے کو لے کر کے جا رہی ہے، ایسا کرتے ہیں ان کو جانے دیتے ہیں، کچھ پیسہ لے لیتے ہیں، ویسے ہی فری میں اگر جانے دیں گے تو یہ شک کریں گے کہ اگر غلام ہے انہوں نے خرید کر اپنے گھر میں کام پہ رکھا ہوا ہے اور بھاگ کر کے آ گیا، مل بھی گیا، فری میں چھوڑ رہے ہیں تو شک ہو سکتا ہے۔ اس لیے بھائیوں نے کیا کیا، لاؤ کچھ پیسے دے دو اور لے کے جاؤ، کچھ پیسے دے دو اور لے کے جاؤ اس بچے کو۔ تو انہوں نے 40 درہم سے کچھ کم، کسی نے 20 درہم کہا، کسی نے 12 کہا، بہرحال 20 درہم ان کو دے کر کے بچے کو وہ لے گئے۔ بھائیوں نے 10 بھائی تھے نا، تجھے 2 روپے، تجھے 2 روپے، تجھے 2 روپے، سب نے 2 درہم کر کے تقسیم کر لیے اور قافلے کے ساتھ تھوڑی دور چلتے ہوئے گئے تاکہ جلدی ان کو یہاں سے بھگاؤ، یہ بچہ ہم سے دور چلا جائے۔ اصل میں ان کا مقصد کیا ہے،
حضرت یعقوب علیہ السلام سے یوسف کو دور کرنا ہے. جب یوسف دور چلا جائے گا تو یعقوب علیہ السلام ہماری ہی طرف زیادہ توجہ فرمائیں گے، یوسف کی طرف توجہ کرنے کا موقع ہی نہیں رہے گا. چنانچہ وہ آگے ان کو بڑھاتے رہے، تھوڑی دور تک گئے اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا دیکھو اس کو باندھ کر کے لے جاؤ، یہ بھاگ کر پھر تم سے چلا جائے گا، تمہارا نقصان ہو جائے گا. اصل میں ان کے نقصان کا خطرہ ہے. اگر ان لوگوں نے چھوڑ دیا اور یوسف علیہ السلام پیچھے مڑ کر کے گھر آ گئے تو پھر ان کی خیریت نہیں. بہرحال ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو اچھی طریقے سے پکڑ کر کے باندھ لیا اور آگے مصر چلے گئے. جب مصر پہنچے اور بازار ہے وہاں پر، روپیے کی ریل پیل ہے، سونا چاندی ہیرے جواہرات وغیرہ، تو ان لوگوں نے مشورہ کیا ایسا کرتے ہیں یہاں پر سیل لگاتے ہیں، بولی لگواتے ہیں، نیلام جس کو بولتے ہیں. چنانچہ یوسف علیہ السلام کو ایک جگہ بٹھایا اور کہا دیکھو کون ہے اس بچے کو خریدنے والا. اب مصر کے جتنے بھی مالدار لوگ تھے وہ حضرت یوسف کو دیکھتے اور کہتے واہ کتنا حسین و جمیل بچہ ہے، ایسا بچہ ہم نے زندگی میں دیکھا ہی نہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج میں تشریف لے گئے تو آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا، ملاقات ہوئی تھی. تو آپ نے آ کر کے صحابہ سے بتایا کہ میں نے معراج کی رات میں یوسف کو دیکھا ہے، وہ ایسا جمیل پیغمبر ہے کہ اللہ نے دنیا میں جتنا بھی حسن و جمال دیا ہے، جتنی بھی خوبصورتی دنیا کے اندر دی ہے، آدھی خوبصورتی یوسف علیہ السلام کو مل گئی. باقی جو آدھی خوبصورتی ہے وہ ساری دنیا کے اندر تقسیم ہو گئی ہے. اور حضرت یوسف علیہ السلام کی جو والدہ ہیں ان کو بھی بہت بڑا حصہ حسن و جمال کا ملا ہوا تھا، اور ان کی جو والدہ ہیں یعنی یوسف علیہ السلام کی دادی سارا کہا جاتا ہے ان کا نام، ان کو بھی جو ہے بہت زیادہ خوبصورتی ملی ہوئی تھی. بہرحال تو سب نے قیمت لگانا شروع کر دیا، کسی نے کچھ لگایا کسی نے کچھ لگایا. ان کی قیمت لگتے لگتے یہاں تک معاملہ پہنچ گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا، ان کے وزن کے برابر مشک، ان کے وزن کے برابر ریشم، یہ سب دیا جائے گا. اتنی قیمت لگ گئی. اب خریدنے کے لیے وہاں پر کوئی موجود نہیں تھا، اتنی مہنگی قیمت دے کر کے کون خریدے گا. چنانچہ مصر کا جو بادشاہ تھا اس کا ایک وزیر تھا، خزانچی جس کے پاس خزانے کا سارا معاملہ رہتا ہے وہ تھا. وہ وہاں پر آیا، اس نے دیکھا کہ یہاں پر سیل لگی ہوئی ہے، بچہ بڑا ہی خوبصورت ہے. چنانچہ اس نے سارا پیسہ دے کر کے یوسف علیہ السلام کو خرید لیا اور اپنے گھر لے گیا. گھر لے جا کر کے اپنی بیوی سے کہا عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، دیکھو یہ بچہ بڑا ہی خوبصورت ہے، اس کے چہرے سے مجھے بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں، اس بچے کو گھر میں اچھی طریقے سے رکھنا، اس کی عزت کرنا، اس کا اکرام کرنا. ممکن ہے کہ آئندہ چل کر کے اس سے ہمیں بہت بڑا فائدہ ہونے والا ہے. اگر کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا تو ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں گے، کم از کم اس کو اچھی طریقے سے اپنے گھر میں رکھی رہو. بیوی سے کہہ دیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں 3 آدمی سب سے زیادہ عقل مند گزرے ہیں. دنیا کے اندر 3 آدمی سب سے زیادہ عقل مند گزرے ہیں. نمبر 1 کون ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے والا جس کا نام قطفیر کہا جاتا ہے اور عزیز بھی، وہ سب سے بڑا عقل مند ہے کیونکہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا اور گھر میں تاکید کے ساتھ کہا کہ یہ بچہ آگے چل کر
بہت زیادہ فائدہ پہنچائے گا۔ بچپن کی شکل صورت کو دیکھ کر کے سمجھ جانا، اس کو قیافہ شناسی کہتے ہیں۔ عرب لوگ تو اتنے ماہر ہوتے ہیں، اب تو پتہ نہیں کیسے ہیں، پہلے کے ایسے ماہر تھے، انسان کے جسم کے اعضاء کو دیکھ کر کے بتا دیا کرتے تھے یہ ہمارے گاؤں کا ہے یا نہیں۔ انگوٹھا دیکھ کر کے بتا دیتے تھے، انگوٹھا صرف دیکھ کر کے بتایا کرتے تھے یہ ہمارے گاؤں کا ہے یا نہیں، یہ ہمارے خاندان کا ہے یا فلاں خاندان کا ہے، انگوٹھا دیکھ کر کے سمجھ جایا کرتے تھے۔ بہت زیادہ فہم و فراست والے علماء اکرام نے لکھا ہے، ایک قاضی صاحب تھے، قاضی ایاس ابن معاویہ، بہت ذہین۔ ان کے پاس ایک آدمی کیس لے کر کے آیا۔ کیا کیس لے کر کے آیا کہ فلاں آدمی نے میرے سے پیسہ لیا ہوا ہے، اب میں پوچھنے جاتا ہوں کہ میرا پیسہ واپس کرو، ٹائم آ گیا ہے قرض ادا کرنے کا، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو پیسہ ہی نہیں دیا، میں نے اس کو پیسہ ہی نہیں دیا ہے۔ تو قاضی صاحب نے کہا اس کو بلا کر کے لاؤ۔ بلا کر لائے اس کو پہلے بٹھا لیا اپنے برابر میں، اور اس آدمی سے کہا کیا معاملہ ہے دوبارہ بتاؤ۔ اس نے بتایا کہ جو آپ کے برابر میں بیٹھا ہوا ہے اس نے ہم سے پیسہ لیا ہے لیکن دینے سے منع کر رہا ہے۔ تو قاضی صاحب نے پوچھا اچھا بتاؤ تم نے اس کو کہاں پر پیسہ دیا ہے؟ تو اس نے کہا ہمارے گاؤں کے کنارے ایک جھاڑ ہے، درخت ہے، وہاں پر میں نے اس کو پیسہ دیا تھا۔ تو قاضی صاحب نے کہا جاؤ اس جھاڑ کے پاس جاؤ، ممکن ہے کہ تو نے اس کو پیسہ نہ دیا ہو بلکہ جھاڑ کے نیچے دفن کر کے رکھا ہو اور تم بھول گئے ہو، ممکن ہے ایسا، جاؤ جا کر کے جھاڑ کے نیچے کھود کر کے دیکھو۔ وہ چلا گیا جھاڑ کے پاس، یہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، اور قاضی صاحب پھر دوسرے لوگوں سے بات کرنے لگے، تمہارا کیا کیس ہے، تمہارا کیا کیس ہے، تمہارا کیا کیس ہے، سب سے بات کرتے رہے۔ جب تھوڑی دیر ہو گئی تو اچانک اس سے پوچھا جھاڑ کے پاس چلا گیا ہوگا وہ؟ تو اس نے کہا نہیں ابھی نہیں گیا ہوگا اور تھوڑا وقت لگ سکتا ہے۔ تو فوراً قاضی صاحب نے اس کو پکڑ لیا، تجھے کیسے پتا کہ وہ جھاڑ کے پاس ابھی نہیں پہنچا ہوگا؟ تو نے اگر جھاڑ کے پاس اس سے پیسہ نہیں لیا ہے تو پھر تجھے کیسے معلوم کہ وہ جھاڑ کے پاس ابھی نہیں گیا ہوگا؟ تو اس سے پتا چلا کہ تو ہی پیسہ لیا ہوا ہے اور دینے سے منع کر رہا ہے۔ تو بڑے ہی ذہین ہوا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 3 آدمی دنیا میں سب سے زیادہ عقل مند گزرے ہیں۔ نمبر 1 حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے والا، نمبر 2 حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں شعیب علیہ السلام کی لڑکی نے جو کہا کہ یہ نوجوان ہیں، طاقتور ہیں، ان کو آپ اپنے یہاں خدمت میں رکھ لیجئے، آپ کو یہ بہت فائدہ پہنچانے والے بنیں گے۔ تو وہ لڑکی سب سے زیادہ سمجھدار ہے۔ اور تیسری شخصیت کون ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ انہوں نے اپنے بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے بڑے ہی فہم و فراست والے کو خلیفہ مقرر کیا ہے۔ بہرحال تو یوسف علیہ السلام کو اس طریقے سے انہوں نے بیچ دیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے جو وزیر تھے، بادشاہ کے خزانے کے وزیر تھے، اس کے گھر میں رہنے لگ گئے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے انشاءاللہ وہ کل آئے گی بات۔ اللہ پاک ہم سب کو کہی گئی سنی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔